अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नज़र का लगना हक है और एक इंसान होने के नाते ये कैसे मालूम होगा कि किसी को नज़र लगी है। एक शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खिदमत में हाजिर होता है और हाजिर हो के अर्ज़ करता है, ए अमीरुल मोमिनीन, हमने सुना है कि नज़र का लगना हक है और इंसान को मौत के मुंह तक लेके चली जाती है और एक पत्थर को रिज़ा रिज़ा कर देती है। हम कैसे इससे बच सकते हैं और एक इंसान को जब नज़र लगती है तो उसकी पहचान क्या है, आप हमें इसकी पहचान बता दें। तो सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उससे कहा कि ए शख्स, जब भी तुम किसी शख्स को देखते हो तो अचानक से उसका चेहरे का रंग तब्दील होने लग जाए, उसकी चेहरे पर पिलावट सी आने लग जाए, चेहरे का रंग जर्द माइल होने लगे और आँखों के नीचे हल्के पड़ने लगे, तो ये नज़र बद की पहचान है। इसके अलावा कुछ अलामात में आपको मैं और भी बता सकती हूँ। अगर आप उसका प्रूफ मांगे तो उसका हदीस से कुछ प्रूफ नहीं है, लेकिन बहुत बड़े बड़े उलमा जो नज़र बद का इलाज करते हैं उन्होंने इसके बारे में तफसील से अपने किताबों में लिखा है। अब नज़र बद की इलामत जब मैं आपको बताऊंगी कि आप सब कहेंगे कि ये इलामतें हमारे अंदर भी पाए जाते हैं, कोई कम व बेश ऐसा शख्स बहुत कम होगा इसमें वो इलामत नहीं होगी। उन मशहूर उलमा ने ये लिखा है कि जिस्म के अंदर कमज़ोरी, खाने की राबत ना होना, बदन में हरारत महसूस होना, गैस, कसरत के साथ पेट में गैस बनना, रोना बगैर किसी वजह के, सीने में घुटन महसूस होना, जमाई आना, बहुत ज़्यादा दिमाग पर बोझ आना, आंसुओं के साथ जमाई आ जाना, सुस्ती रहना, काम की ताकत ना रहना, कभी कभी चक्कर आ जाएंगे, कभी उल्टी जैसा होगा, कंधों पर वज़न होगा, दिल का धड़कना और बेचैन होना, सर में दर्द रहना, सीने में घुटन और असर के बाद से लेकर आधी रात तक आ जाना, बदन में दर्द का घूमना, नमाजों से दूर भागना, अमल से ज़िक्र से दूर भागना, दोस्तों से रिश्तेदारों से मिलने में नफ़रत करना, औरतों के बाल गिरना, औरत कितना भी शैम्पू लगा ले लेकिन फिर भी बाल गिरेंगे, कारोबार में मनसब का ओहदे का एकदम से अचानक से बर्बाद हो जाना। मेरे दोस्तों, ये वो अलामात है जो नज़र बद की है। नज़र बद बिल्कुल हक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीसों के मालूम होता है कि बाज़ नज़र आदमी को कत्ल कर देती है, बाज़ नज़र आदमी को कत्ल कर देती है। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक सहाबी थे, साद बिन हुनैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कुर्ता उतार के बैठे थे। दूसरे एक सहाबी अमर इब्न रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने उनको देखा और यूं कहा कि इतना खूबसूरत जिस्म तो मैंने किसी कुंवारी लड़की का भी नहीं देखा। तो थोड़ी देर में उनको बुखार चढ़ गया, तड़पने लगे। सहाबा उठाकर उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेके गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम्हारा जिस्म देखकर किसी ने कुछ कहा था? फरमाया कि हाँ। कौन है वो? आपने फरमाया, अमर इब्न रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कहा, उनको बुला के लाओ। जब वो आए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला जुमला ये इरशाद फरमाया, तुम में से कोई क्यों अपने नज़र के ज़रिए से अपने भाई को कत्ल कर देता है? जब तुमने उनको देखा तो तुमने उनको बरकत की दुआ क्यों नहीं दी? माशाअल्लाह क्यों नहीं कहा? तबारक अल्लाह क्यों नहीं कहा? अल्लाह ताला आपको और बरकत दे। आज मेरे दोस्तों, सबसे बढ़कर जो मसला है वो यही है, एक तो हमारे अंदर सलाम ख़त्म हो गई है, सलाम ख़त्म कर दिया है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू कम कर दिया है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा वो सहाबी थे अमर इब्न रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बदरी सहाबी थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोबत याफ्ता थे, उनके दिल बहुत साफ़ थे। सहाबा के बारे में हमारा अकीदा है
ان کے اندر عداوت تھی۔ ساری دنیا کی اولیاء اکرام ایک ادنا صحابی کے درجہ نہیں دے سکتے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن جب انہوں نے یہ کہا تو کوئی حسد نہیں تھا ان کے دل میں، لیکن یہ تعجب کے نگاہ سے جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا شیطان نے فوراً اس کے اوپر حملہ کر دیا، ان صحابی کے اوپر، اور وہ چیز نظر کے اندر مبتلا ہو گئی۔ علاج کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ عمر ابن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، ان کو وضو کروایا، وضو کا پانی ایک برتن کے اندر جمع کیا اور وہ پانی کو 7 دن انہوں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹھ میں بہایا اور اس سے ان کی نظر ٹوٹ گئی۔ لیکن یہ علاج کب ہے؟ جب نظر لگانے والے کا معلوم ہو۔ یہ علاج کب ہے؟ جب نظر لگانے والے کا معلوم ہو۔ اگر معلوم نہیں ہے تو وہ بہت سارے لوگوں کی نظر لگی ہوئی ہے تو اس کا علاج پھر یہ ہے، آپ کو اس کے لیے میرے دوستوں یہ ایک ہمارے بزرگوں سے طریقہ کار چلا آتا ہے۔ اس کے لیے یہ آپ کو یہ کرنا ہے کہ عمل غور سے سنیے گا میرے دوستوں۔ آدھی بالٹی پانی میں دونوں ہاتھ اندر ڈبا کر رکھے، باتھ روم کے باہر، واش روم کے باہر آدھی بالٹی میں آپ نے دونوں ہاتھوں کو اندر کر کے اور پورے اندر کر کے پانی کے اندر پھر درود شریف 7 مرتبہ، سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، آیت الکرسی 7 مرتبہ اور چاروں کل کو 7 مرتبہ اور پھر سے عہد میں درود شریف 7 مرتبہ، یہ سب آپ نے 7 مرتبہ پڑھنی ہے اور وہ پانی پر دم کرنا ہے اور اس پانی سے آپ کو نہانا ہے۔ ایک بار نہانے شروع میں جس کے اندر نظر کا زیادہ تحل ہو تو وہ کم سے کم 2-3 دن تک تو نہائے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ طبیعت اچھی ہوگی، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں لگتا ہے تو کم سے کم مہینے میں 1 مرتبہ نظر کا غسل کر ہی لے۔ نظر کا غسل عہد ایک تو ضروری ہے کیونکہ ہر ایک کو نظر لگتی ہے اور اس دور کے اندر کوئی ماشاءاللہ نہیں کہتا، کوئی بارک اللہ نہیں کہتا، کوئی کسی کو برکت کی دعا نہیں کہتا۔ اگر کسی کو بولے گا نا تو میرا یہ کام ہو گیا، ہاں ویری گڈ، بہت اچھا، لیکن کوئی ماشاءاللہ تبارک اللہ نہیں کہے گا۔ اور ایک سب سے بڑا مسئلہ نظر لگنے کا یہ ہے کہ نظر لگتی کیوں ہے؟ آپ دیکھیں ذرا غور سے، ہم کیا سوچتے ہیں کہ کوئی آدمی کو اگر ہم کاروبار کے راز بتائیں گے یا اپنی نعمت کا تذکرہ کریں گے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اپنے جیب سے تھوڑی وہ لے کے جائے گا، کوئی نصیب سے تو نہیں لے کے جا سکتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سناتی ہوں، قرآن پاک کی ایک آیت ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے 10 بیٹے تھے، وہ لوگ مصر جا رہے تھے یوسف علیہ السلام کے پاس، کیونکہ پہلے جا چکے تھے مصر، اب دوسری مرتبہ جانے والے تھے، تو پہلے ان کا اقرار ہوا تھا، اب دوسری مرتبہ ایک اور اکرام ہونے والا تھا کہ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بیٹوں، ایک دروازے سے مت داخل ہونا، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ تو تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے دل میں یہ بات تھی کہ یہ سب ایک دروازے سے داخل ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ کسی کی نظر لگ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی نعمتوں کو راز میں رکھنے سے مدد حاصل کرو، اپنے کاموں کو اس کے انجام تک پہنچانے میں پروجیکٹ چالو کیے۔ ابھی بول رہے ہیں کہ یہ ہو گیا کہ سب ایسا ہو گیا، میں نے کنٹینر منگوا لیے، میں نے مال بھیج دیے، جہاز کے اندر مال بھیج دیا، میں نے ایسا کر ڈالا، ویسا کر ڈالا، ڈبل پیسہ کر ڈالا۔ تو یہ سب باتیں جو ہے، آدمی ہوشیاری مارنے کا جو جذبہ ہے نا، اس کو کنٹرول میں رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے کاموں کو اس کے انجام تک پہنچانے میں راز میں رکھنے سے اور چھپانے سے مدد حاصل کرو۔ کیونکہ ہر نعمت والے وہ حسد کا شکار ہوتے ہیں اور ہر نعمت والوں کے ساتھ میں حسد کرنے والوں کے لوگ آس پاس رہتے ہی ہیں۔ اس لیے اپنے نعمتوں کو جتنا ہو سکے راز میں رکھیں، بلکہ آپ ایک عالم کہتے ہیں کہ دعا بھی آپ کسی کو نہ بولیں، میں گھر لے رہا ہوں دعا کریں، وہ دعا تو کرے گا نہیں، یار وہ گھر لے رہا ہے، میں گاڑی لے رہا ہوں، آپ دعا کر دیں، تو اس سے بھی نظر لگ جاتی ہے۔ میں نے ادھر کام چالو کیا ہے، ادھر کام چالو کیا ہے، اچھا عورتیں بھی آپس میں ملے گی تو وہ
تمہارے کو معلوم ہے کہ کیا ہو رہا ہے؟ میرے اینیورسری کے اندر تمہارے بھائی نے مجھے سرپرائز دیا تھا، 5 تولے کا ہار دیا تھا، تمہارے بھائی نے مجھے سرپرائز دیا تھا۔ اب یہ بات کر دی تو اس نے بولا کہ اچھا، اور اپنے پورے دن کی کہانی، صبح میں اٹھتی ہوں میں ایسا کرتی ہوں ویسا کرتی ہوں، یہ کرتی ہوں وہ کرتی ہوں، اور پھر یہ ہے کہ یہ آتے ہیں اور پھر یہ کھانا کھاتے ہیں، پھر باہر گھومنے چلے جاتے ہیں رات کو۔ اب اس سے نظر لگ جاتی ہے اور میاں بیوی کے اندر اچانک سے لڑائی جھگڑے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، تو اس کا بہت زیادہ دھیان رکھے۔ اب یہ سب باتیں کسی کو بتانے کے لیے نہیں ہوتی۔ اب جو دوسری جو بات سن رہی ہے، جو عورت جو بات سن رہی ہے نا، وہ کیا سوچتی ہے؟ اچھا اچھا اچھا، ویسا کرتے ہیں ایسا کرتے ہیں، کوئی ماشاءاللہ نہیں بولتا۔ اب اس میں کیا ہوا کہ نظر کے شکار ہو رہی ہے وہ عورت، خاص کر نظر لگتی ہے، کام کاج کے اوپر نظر لگتی ہے، سب سے زیادہ تکلیف پہنچانے والی نظر ہے سب سے زیادہ۔ تو اس سے بچنے کے لیے جو میں نے آپ کو بتایا ہے، اس سے بچیں، جتنا زیادہ ہو سکے بچیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تعالی ہم سب کو نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول کر دے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو آج کی میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کر دینا، شیئر کر دینا، اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتانا، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ضرور سبسکرائب بھی کر دینا۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔